پر رکھنے، تو دیکھیے قرآن کو زمین پر سیدھے نہیں رکھنا چاہیے سوائے اس کے کہ ضرورت ہو اور زمین صاف نہیں رکھنا چاہیے عام طور سے، کیونکہ نیچے رکھنے میں امکانات ہے کہ کوئی نظر میں نہ آئے، کوئی دیکھے نہ اور قدم اور پیر لگ جائے، بے حرمتی ہونے کے چانسز ہے، چھوٹے بچے جانور وغیرہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں، نیچے دھول مٹی لگ سکتی ہے نا، تو نیچے نہیں رکھنا چاہیے سوائے اس کے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال، میں زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں، زمین صاف ہے، سجدہ آ گیا، میں چاہ رہا ہوں اب کب اٹھوں گا، کہاں قرآن کو اوپر رکھوں گا، اور میں زمین صاف دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر بھی نہیں کہ کوئی اس کو پیر لگائے، چونکہ میں وہاں ہوں ابھی، اور کتنی دیر کا کام ہے سجدے تلاوت کرنا، 1 منٹ 2 منٹ کا مشکل سے کام، قرآن کو رکھا وہیں زمین پر سجدہ کر لیا، تو مطلب پسندیدہ تو نہیں، پڑھنے پہ کیا جا سکتا ہے۔ سیم ہے کوئی مصلی ہے، کارپیٹ ہے، میٹ ہے، جس سے بیٹھ کر میں پڑھ رہا ہوں اور کسی وجہ سے سجدہ کرنا وغیرہ کرنا رکھنا ہے تو رکھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کو اوپر رکھا جائے، مطلب قرآن حرمت ہے، یہ حرمت جس کو کہیں گے فزیکل سینس میں بھی ہے اور میٹافوریکل سینس میں بھی ہے، بولنے کے لحاظ سے بھی ہے اور اس کے ساتھ عمل کرنے کے لحاظ سے بھی ہے نا، مطلب بولنے کے لحاظ سے بھی ایسا بولا جائے گا جو اچھے الفاظ کے لیے، اور فزیکلی رکھنے کے اعتبار سے رکھا جائے گا جو اچھی جگہ، اونچی جگہ، اور اچھی کبھی جگہ اونچی ہے، کیونکہ نیچے رکھنے میں امکانات جیسے میں نے بتایا، کوئی آدمی ایسا دیکھتے والا نیچے دیکھا ہی نہیں میٹ پہ کیا، اور عموماً میٹ پہ کیا ہوتا ہے لوگ دیکھتے نہیں، پتا ہے نا، بچوں کھلونوں پہ پیر پڑ جاتا ہے، کبھی پانی کا گلاس جو زمین پہ تھا گر گیا، حالانکہ وہی اگر تھین چوچا ہے تو کبھی نہیں گرتا، تو علماء لکھتے کوشش تو یہ ہو کہ اگر نیچے بھی ہو تو اس میں جو اوپر والا زمین اس پہ رکھنا چاہیے، نیچے بھی اگر آپ بیٹھے تو اس میں جو اوپر ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ریال ہوتا ہے اس پہ رکھ دیتے ہیں، یا پھر وہ ریکس میں رکھتے ہیں، یا مسجدوں میں جو ہے ممبرس وغیرہ کے اوپر رکھتے ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے چونکہ وہ فزیکلی بھی اوپر رہنا چاہیے، اس کی حرمت ہر اعتبار سے ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر حالات کے اعتبار سے میں نیچے پہ بیٹھ کے یا مصلی پہ جانماز جس کو ہم زبان میں بولتے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، سجدے کی آیت آ گئی، قرآن کو کارنر پہ رکھا، سجدہ کر لیا، ٹھیک، لیکن اگر میں کہوں کہ مصلی پہ قرآن رکھ کے میں چلا جاؤں تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے، چونکہ مصلی پہ لوگ دیکھتے نہیں کیا کیا ہو چکا آتا ہے، نیچے آتا ہے، پیروں میں آتا ہے، تو پھر احتیاط کرنا چاہیے، لیکن ضرورت پڑنے پر صاف ستھری جگہوں پر، چاہے مصلی ہو، کارپیٹ ہو یا نہ بھی ہو، ضرورت پڑنے پر رکھا جا سکتا ہے تھوڑی بہت دیر کے لیے، اس میں بھی ہو سکتا ہے اونچا کچھ ہو تو اس پہ رکھے، نہ ہو سکے تو نیچے رکھنے میں حرمت نہیں سوائے اس کی کہ جگہ گندی ہے وغیرہ ہو، اور اس کے علاوہ کوشش یہ کرے کہ ہمیشہ قرآن کو اوپر ہی رکھے۔ تو اگر آپ کا سوال یہ قرآن کو زمین پر یا مصلی پر رکھنا کیا حکم کیا ہے، تو ایسا آپ نہ کریں، عام حکم یہ ہے اس کو اوپر اٹھا کے اچھی جگہوں پہ رکھیں، ضرورت پر صاف ہے، سجدہ وغیرہ کرنا ہے، امپورٹنٹ کوئی چیز ہے تو فوراً رکھ کے فوراً اس کو اٹھا لے، ایسا کرنے میں انشاءاللہ اس کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ لوگوں نے قرآن کی حرمت کو اتنا زیادہ بڑھا دیا، جو اس کی حرمت ہے ہی نہیں اس سے زیادہ اس کو آگے لے کے چلے گئے، جیسے کہ کمرے میں قرآن ہے میں وہاں سوؤں گا نہیں، صحابہ کے ایک ہی کمرے کا پورا گھر تھا، اب وہ اگر قرآن کے حصے بھی لکھ کے رکھتے ہوں گے تو کہاں سوتے ہوں گے، اسی کمرے میں، تو اتنی حرمت بنا دی کہ مطلب بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ ایسا میں ایک واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں، ایک صاحب کے پاس میرا جاؤں ہوا تو کہا بہت مشکل میں آ گئے ہم لوگ، میں نے کہا کیا مشکل میں آ گئے، تو بولے کئی دن سے قرآن اور نماز نہیں پڑھے گھر میں ہم نے، میں نے کہا کون سے محلے میں آ گئے، کس مطلب کیا آس پاس کے لوگ ظلم کر رہے، کیا ہو رہا ہے کہ تلاوت کرتے ہی ڈائریکٹ شیطانی حملہ، انسانی حملہ، کیا ہو رہا پتہ نہیں، تو بولے جب میلی نہ دھونا نہیں ہو رہا، مطلب نماز کی حرمت اور قرآن کی حرمت اتنی ہے ان کے پاس کہ بولے جانماز کے علاوہ ہو نہیں سکتا، اب چونکہ جانماز دھلی بھی نہیں ہے تو بولے یہ ہم نہیں کر رہے، تب ہم سلوشن دینے والے لوگ ہیں، ہم نے سلوشن پیش کیا، ہم نے کہا کہ اس کو فوراً ابھی دھو لیجیے، پرابلم وہی تو نا، بولے نالی میں پانی نہیں ڈال سکتے نا، بولے تو ابھی گڑا کرنا ہو رہا نہیں، بولے تو وہ جانماز بھی دھوتے ہیں تو اس کا پانی گڑے میں ڈالتے ہیں کر کے گھر میں نے کہا اگر فلیٹ میں یہ رہے تو نیچے والے کے گھر میں چھت میں سوراخ کر کے ڈالیں گے اس میں، تو بولے نہیں، بولے وہ نہیں جانا، حرمت ہے اس کی، یہ حرمت نہیں بھائی، یہ حرمت نہیں نماز اور قرآن کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ قرآن پڑھا، سجدہ کیے تو پانی گر رہا نا، تو وہ گر جاتا تو ریت وغیرہ سر پہ لگ جاتی تھی، تو جو ایکسٹرا آرڈنری کر دیا نا لوگوں نے وہ بہت ڈینجر ہے، مطلب وہ انسانی فطرت اور مزاج سے ہٹ کرے کہ نہیں، بولے اٹیچ باتھ روم ہمارے گھر میں تو قرآن نہیں رکھتے ہم، اٹیچ باتھ روم سے قرآن کا کوئی تعلق نہیں کا۔ کچھ لوگوں کا حال یہ کہ قرآن کو بولے ہم نے کبھی نہیں چھوا آج تک زندگی کو جب تک ہم نے وضو نہیں کیا، قرآن کو وضو کر کے چنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے بغیر وضو کے چنے میں ایسا کچھ نہیں کہ آپ بالکل ایک دم حرام کام کر دے رہے، گناہ کام کر دے رہے، نہیں قرآن یہ کھانا پینا نہیں کرتے، اس قرآن یہ کمرے میں تو ہم نے کبھی یہاں ہوا خارج نہیں کیا آج تک، اس لیے کہ قرآن ہے نا کمرے میں، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اتنی بھی آپ مطلب اس کو وہ نہ کر دے کہ پھر پتہ چلا کہ وہ جو حرمت تھی نہیں وہ آپ نے بنا دی، سمجھ رہا اتنا زیادہ۔ تو بہرحال وہ نہیں، طرح سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔
ایک مرتبہ ایک صاحب جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. خطبے میں انہوں نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہینے بھوکے رہتے تھے, سوکھی روٹیاں کیسے کھاتے تھے اور فلاں تھے, واقعہ سنا دی. ایک خاتون نے جس نے دعوت دی تھی ان کو جمعہ کے بعد, اس کو بھی جوش آ گیا بیچاری کو, اس نے بھی سوکھی روٹیاں رکھ دی ان کے سامنے. تو سوکھی روٹیاں رکھ دی تو وہ اتنے چڑ گئے اور چڑھ کر جو ہے خوب برا بھلا کہنے لگے. تو پوچھا گیا کیوں, آپ نے بھی قصہ سنا ہے؟ تو کہا وہ اللہ کے رسول تھے, تم نے کیا میرے کو اللہ کے رسول کے بتا دیا؟ میں نہیں کر سکتا ہوں یہ سوکھی روٹیاں کھا سکتا ہوں, میں نہیں کر سکتا. تو مطلب وہ حرمت کی سمجھتے نا عجیب و غریب پیمانے, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز لمٹ میں ہونا چاہیے. تو لہٰذا حرمت ہے قرآن کی, نو ڈاؤٹ مصحف کی شکل میں بہت حرمت ہے, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. تو زمین پہ نیچے رکھ دینا تھوڑی دیر کے لیے, مصلی پہ حرج نہیں, ویسے اس کو ہمیشہ اونچی اور اچھے مقام پہ ہی رکھنا چاہیے.